والذین هاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ یہ سورۃ النحل کی 41 نمبر کی آیت کریمہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، اور جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے وطن کو چھوڑا، ہم ان مہاجرین کو ضرور دنیا میں بھی اچھی طرح بسائیں گے، اور آخرت کا ثواب تو سب سے بڑا ہے ہی۔ کاش کہ یہ مہاجرین ہجرت کا ثواب جان لیتے، ہجرت کا ثواب جان لیتے تو وطن چھوڑنے پر ہونے والی تکلیف سہن کرنا آسان ہو جاتا۔ اس آیت میں یہ فرمایا گیا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ جن لوگوں نے اللہ کے واسطے اپنا وطن مکۃ المکرمہ چھوڑا اور حبشہ آج کا ایتھوپیا چلے گئے یا مدینۃ المنورہ چلے گئے، مکہ کے کافروں نے ان پر ظلم کیا، مجبوری میں وطن چھوڑا۔ وطن چھوڑنا بہت تکلیف دینے والی چیز ہے، پھر بھی انہوں نے اللہ کے لیے وطن چھوڑا، دین کے لیے وطن چھوڑا، تو ہم ان کو دنیا میں ضرور اچھا ٹھکانہ دیں گے، یعنی حبشہ میں، مدینہ میں امن والی زندگی دیں گے، راحت والی زندگی دیں گے۔ اور ہوا بھی ایسا کہ مسلمانوں نے ہجرت کی تو ان کو مدینہ منورہ میں اور حبشہ میں اطمینان اور سکون والی زندگی ملی، اور آخرت کا ثواب جو ہے وہ تو بہت بہتر ہے۔ کاش کہ اس آخرت کے ثواب کو یہ لوگ جان لیتے۔ اگر کافروں کو خبر ہو جاوے تو وہ بھی مسلمان ہو کر کے ہجرت کرے، مسلمانوں کو ثواب کا پتہ چلے، یقین ہو جاوے، تو ان کے لیے اللہ کے راستے میں ہجرت کرنا آسان ہو جاوے۔ اس آیت کے اندر ہجرت کی فضیلت بیان کی گئی۔ ہجرت یہ اسلام میں بہت بڑی عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الہجرت تہدم ما کان قبلہا۔ ہجرت سے پہلے انسان نے جتنے گناہ کیے ہوئے ہوتے ہیں، ہجرت کی برکت سے وہ تمام گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہجرت کی برکت سے دو بڑی خوشخبری اس آیت میں سنا رہے ہیں، دو بڑے وعدے فرما رہے ہیں۔ نمبر 1، دنیا میں اللہ اچھا ٹھکانہ دیں گے۔ نمبر 2، آخرت میں بغیر حساب بڑا ثواب دیں گے، بڑا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ دنیا میں اچھا بدلہ یہ ملے گا کہ ہجرت کر کے جہاں پر جائیں گے وہاں رہنے کے لیے مکان اچھا ملے گا، پڑوسی اچھے ملیں گے، اچھی روزی ملے گی، دشمنوں کے اوپر غلبہ نصیب ہوگا، لوگوں کی زبان پر ان کی تعریف ہوگی، عزت ملے گی، اور ایسی عزت ملے گی جو ان کے خاندان اور نسلوں تک چلے گی۔ مکہ مکرمہ میں کافروں نے مسلمانوں پر بہت ظلم کیا، تو مسلمانوں نے ہجرت کی، پہلے حبشہ کی طرف، جس کو آج کل ایتھوپیا کہتے ہیں، پھر دوسری ہجرت کی مدینۃ المنورہ کی طرف،
اور دونوں ہجرت کے اندر مسلمانوں کو بہت عزت ملی، بہت راحت ملی، بہت سکون ملا، بہت چین ملا۔ آج بھی اگر کوئی آدمی خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے دین کے خاطر ہجرت کرتا ہے تو اس کو دونوں فضیلت اللہ تعالی عطا فرماتے ہیں۔ بس پہلی بات سمجھ لو کہ ہجرت اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونی چاہیے۔ کوئی دنیاوی تجارت، دنیاوی نوکری، نفسانی خواہش، اپنے پرسنل فائدے اس میں نہیں ہونے چاہیے۔ یعنی یہ جو فضیلت ہجرت کی ہے اس کے لیے کہہ رہا ہوں۔ نمبر 2، ہجرت کرنے والے مظلوم ہوئے، ظالموں نے ظلم کر کے ہجرت کرنے پر مجبور کیا ہو۔ نمبر 3، ان ہجرت کرنے والوں پر شروع میں تکلیف آئی، مصیبت آئی تو انہوں نے صبر کیا، جم کے رہے۔ نمبر 4، ظاہری طور پر تمام تدبیر کرے اور پھر بھروسہ اللہ تعالی پر کرے۔ یہ 4 شرطیں پائی جائے گی تو اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو دنیا میں بھی ہجرت کے بعد اچھی طرح آباد کریں گے، ویل سیٹ کریں گے، اور جنت میں بھی اللہ اس کو ثواب عطا کریں گے، آخرت میں بھی بدلا دیں گے۔ دیکھو شروع کے اندر ہر چیز میں مشکلات آتی ہے، تکلیف آتی ہے، لیکن آدمی جب اس کو کر لیتا ہے اور جم جاتا ہے تو تکلیفیں دور ہو جاتی ہے۔ تو ابتدائی تکلیف، ابتدائی مشقت یہ تو ہر کام میں آتی ہے، اور پھر انسان شروع میں آنے والی تکلیف کو برداشت کر لے، سہن کر لے، کام میں لگا رہے تو پھر تمام تکلیف دور ہو جاتی ہے اور راستے کھل جاتے ہیں، عزت نصیب ہوتی ہے۔ اب یہاں ہجرت کے بارے میں، وطن چھوڑنے کے بارے میں، ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنے کے بارے میں کچھ ضروری امپورٹنٹ مسئلے سمجھ لو، جو معارف القرآن میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ بہت فائدے کی بات ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ نمبر 1، دار الکفر یعنی کفرستان، کافروں کے ملک سے دار الاسلام، اسلامی ملک کی طرف ہجرت کر کے جانا، یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فرض تھا، اور آج بھی اگر کوئی آدمی دار الکفر میں رہتا ہو، کافروں کے ملک میں رہتا ہو، جہاں اس کی جان سلامت نہ ہو، مال سلامت نہ ہو، عزت اور آبرو سلامت نہ ہو، شریعت کے اندر جو فرض ہے اس پر عمل نہ کر سکتا ہو، تو اس دار الکفر کو، کفرستان کو، کافروں کے ملک کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ چلے جانا فرض ہوتا ہے، جہاں پر اطمینان سے شریعت پر عمل کر سکے۔ اگر اس کفرستان میں رہا تو گنہگار ہوگا۔ الحمدللہ ہمارے ملک میں، بھارت میں، انڈیا میں ہماری جان، مال، عزت، آبرو عامتاً سلامت ہے۔ شریعت کے احکام پر ہم عامتاً اطمینان سے عمل کر سکتے ہیں۔ یہ دار الکفر نہیں ہے، یہ دار الامن ہے، امن اطمینان کی جگہ ہے۔ اللہ اس کو ہمیشہ امن و امان کی جگہ بنا کے رکھے۔ نمبر 2، دار البدعت، جس جگہ پر اللہ کے نیک بندوں کو، صحابہ کرام کو اور تابعین کو گالیاں دی جاتی ہو، برا بھلا کہا جاتا ہو، اور
اور شریعت کے اندر جو چیزیں حرام ہیں اس کو لوگ کھلم کھلا کرتے ہو، اور صحابہ، بزرگان دین، انبیاء کرام کو گالیاں دینا، برا بھلا کہنا عام ماحول ہو، اور حرام کا غلبہ ہو، یعنی کمائی حرام کی ہو، استعمال کی چیزیں حرام کی ہو، اور حرام ہی کا غلبہ ہو، زیادہ تر حرام ہی ہو، تو ایسی جگہ سے دوسری جگہ چلے جاؤ جہاں پر اللہ کے نیک بندوں کے لیے گالیاں نہ دی جاتی ہو، برا بھلا نہ کہا جاتا ہو، نبیوں کی، صحابہ کی، اولیاء کرام کی عزت ہوتی ہو، حلال مل جاتا ہو، حلال کمائی ہو جاتی ہو، حلال کاروبار ہو جاتا ہو، ایسی جگہ چلے جاؤ۔ نمبر 3، اگر کسی جگہ کے اوپر لوگ آپ کو ستاتے ہو، آپ کے جسم کو، آپ کی باڈی کو تکلیف دی جاتی ہو، تو وہاں سے نکل جا کر دوسری جگہ چلے جاؤ تاکہ تمہارے جسم کو، بدن کو تکلیف سے نجات مل جاوے۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں رہتے تھے، لیکن عراق والوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ستایا تو آپ ہجرت کر کے ملک شام روانہ ہو گئے۔ نمبر 4، کسی جگہ آب و ہوا خراب ہوئے، بیماریوں کا خطرہ رہتا ہو، تو ایسی جگہ سے ہجرت کر کے دوسری جگہ جانا جائز ہے۔ جیسے کہ قبیلے عرینہ کے لوگ، عرنیین آئے، مدینہ کی آب و ہوا ان کو موافق نہیں آئی، بیمار ہو گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ سے باہر جنگل میں جا کے رہنے کے لیے اجازت عطا فرمائی۔ لیکن اس میں ایک پوائنٹ یہ ذہن میں رکھنا، اگر کسی شہر میں، کسی علاقے میں، کسی ایریے میں طاعون، پلیگ جیسی وبائی بیماری، وائرل بیماری ہو گئی ہو، تو حدیث میں ایسی جگہ کے بارے میں آتا ہے کہ جہاں ایسی وائرل وبائی بیماری ہو، طاعون، پلیگ، تو ایسی جگہ چھوڑ کر کے جانا نہیں چاہیے، اور جو آدمی دوسری جگہ رہتا ہو وہ چھوڑ کر کے ایسی جگہ کے اوپر نہ آوے۔ یوں سمجھو کہ کوارنٹائن یا یہ کہ ایک خاص طرح کا لاک ڈاؤن، کہ کورونا، پلیگ، ایسی کوئی خطرناک وبائی پھیلنے والی وائرل بیماری ہو تو پھر اپنے شہر کو، اپنی بستی کو جہاں یہ بیماری ہے چھوڑ کے باہر مت جاؤ، اور جو لوگ دوسرے شہر میں رہتے ہیں وہ اس شہر میں سفر کر کے نہ آوے۔ 5ویں قسم ہے اپنے مال کی حفاظت کے لیے سفر کرنا۔ کوئی آدمی ایسی جگہ پر رہتا ہو جہاں چور ڈاکو کا خطرہ ہو، تو ایسی جگہ چھوڑ کر کے دوسری جگہ چلے جاؤ جہاں چور ڈاکو گنڈوں کا خطرہ نہ ہو۔ ایک سفر ہے عبرت کے لیے کہ دنیا کے اندر اللہ نے عجیب عجیب جو مخلوق پیدا کی ہے، اس مخلوق میں غور کر کے، دھیان کر کے اللہ کا ایک ہونا دل میں مضبوط ہو جاوے، ایسے منظر، ایسی مخلوق کو دیکھنے کے لیے سفر کرنا، اللہ کی کامل پکی قدرت کے اندر یقین، غور کے لیے سفر کرنا، پچھلے زمانے کے اندر پچھلی امتوں پر جو اللہ کا عذاب آیا تھا اس کو دیکھ کر کے عبرت حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا، یہ سفر کرنا جائز ہے۔ قرآن میں ہے افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم۔ ایک حج کا سفر ہے جو مالدار کے لیے فرض ہے، اور جو صاحب حیثیت ہے وہ نفل حج کے لیے بار بار سفر بھی کر سکتا ہے۔
ایک سفر ہوتا ہے اللہ کے دین کی محنت کے واسطے، جیسے کہ کوئی آدمی قتال فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے، قتال کرنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے سفر کرے۔ یہ بعض حالات میں فرض ہوتا ہے، بعض حالات میں واجب ہوتا ہے، بعض حالات میں مستحب ہوتا ہے۔ ایک سفر کی قسم ہے اپنی زندگی کی ضروریات پورا کرنے کے لیے سفر کرنا، کہ آدمی کو اپنے جیون ضروریات، زندگی کی ضروریات کسی جگہ پوری ملتی نہ ہو تو دوسری جگہ سفر کر کے جاوے اپنی جیون ضروریات کو پورا کرنے کے واسطے۔ ایک سفر ہوتا ہے تجارت کا، بزنس کا، کاروبار کا، کہ آدمی حلال روزی کمانے کے لیے، بزنس کے لیے سفر کرے۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم۔ ایک سفر ہوتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا۔ ایک آدمی مسلمان بن کر کے زندگی گزارنے کے لیے جتنی چیزیں ضروری ہوتی ہے اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے، اتنا علم سیکھنے کے لیے سفر کرنا فرض ہے، ضروری ہے، اور پورے دین کو سیکھنے کے لیے سفر کرنا یہ فرض کفایہ کے درجے میں ہے۔ آج کل لوگ مدرسوں کا سفر کرتے ہیں اور جماعت اور تبلیغ میں سفر کرتے ہیں، خانقاہ میں جانے کے لیے سفر کرتے ہیں، یہ سب دینی سفر ہے۔ اسی طریقے سے اسلامی سرحد کی حفاظت کے لیے سفر کرنا یہ بھی بڑا ثواب ہے۔ اپنے دوستوں کی جن سے اللہ واسطے محبت ہو، اپنے رشتہ داروں کے لیے سفر کرنا، تو جن کے ساتھ اللہ کے لیے دوستی ہو، اسی طریقے سے جو قریبی رشتہ دار ہو، ان کی ملاقات، ان کی خبر اور خبر انتر پوچھنے کے لیے اور جو ہے ان کی ملاقات کے لیے سفر کرنا یہ بھی بہت اچھا سفر ہے۔ اللہ کو خوش کرنے کے لیے ایسے سفر کرنے چاہیے۔ ایک سفر ہوتا ہے کسی جگہ کو، کسی مقام کو برکت والا سمجھ کر کے، پاک اور نیک مقام سمجھ کر کے سفر کرنا، جیسے کہ مکہ مکرمہ کوئی جاوے کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے، مدینہ منورہ جاوے مسجد نبوی شریف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر حجرہ مبارک کی زیارت کے لیے، بیت المقدس پیلسٹائن جائے مسجد اقصیٰ کی زیارت اور برکت حاصل کرنے کے لیے۔ اور کچھ علماء فرماتے ہیں دوسری بھی برکتی جگہ جو واقعتاً برکتی جگہ ہو اور قرآن اور حدیث سے اس کا برکت والا ہونا معلوم ہوتا ہو، یا کوئی پکی مضبوط شرعی دینی دلیل سے برکت والا ہونا ظاہر ہوتا ہو، تو ایسی جگہ پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے سفر کر سکتے ہیں۔ یہ سب جائز اور جو ہے صحیح سفر کی ڈیٹیل میں نے آپ کو بیان کر دی۔ باقی آج کل لوگ عیاشی کرنے کے لیے سفر کرتے ہیں، شراب پینے کے لیے سفر کرتے ہیں، زنا کرنے کے لیے سفر کرتے ہیں، چوری گنڈا گردی ڈاکہ گیری کرنے کے لیے سفر کرتے ہیں۔ وہ گناہ والا سفر ہے، غلط سفر ہے، ایسے سفر سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اسی طرح لوگوں کے اندر آج کل گھومنے پھرنے، پکنک ٹور منانے کا ایک مزاج بڑھتا جا رہا ہے۔ لوگ اس کے پیچھے پیسے خرچ کرتے ہیں کہ بھئی ہر سنیچر اتوار ویک اینڈ چھٹی اور ویکیشن آیا، گھومنے پھرنے نکل جاؤ، پیسے خرچ کرو، پھر وہاں نماز قضا ہو جائے، بے پردگی ہوئے، بے شرمی ہوئے، گناہ ہوئے، یہ سب غلط کام ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ باقی کوئی آدمی جو بہت زیادہ حلال جائز کام میں رہتا ہو، دینی کام میں رہتا ہو،
اور ساتھ میں جو ابھی آپ کو بتلایا کہ اللہ کی مخلوق میں غور کر، اللہ کی مخلوق، اللہ کی قدرت کو دیکھ کر کے اللہ کے ایک ہونے کا یقین بڑھاوے، زیادہ کرے، اور جو ہے مائنڈ فریش ہو جاوے، صحت اور تندرستی اچھی ہو جاوے، تاکہ پھر زیادہ مضبوط دین کا کام کر سکے. ایسی نیت سے سفر کرنا تو اچھی چیز ہے، لیکن یہ عیاشی اور گھومنا پھرنا بلا وجہ یہ اچھی چیز نہیں ہے. الذین صبروا علی ربہم یتوکلون. مہاجرین ہجرت کرنے والے وہ ہیں جنہوں نے ہجرت میں آنے والی مصیبت پر صبر کیا اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں. وطن چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں، لیکن ان کا یقین اس بات کے اوپر ہے کہ اللہ تعالی ہماری ضرورت پوری کریں گے. وطن چھوڑنا بہت تکلیف دینے والی چیز ہے، لیکن یہ لوگ صبر کر کے وطن چھوڑتے ہیں اور اللہ تعالی کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اور اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم سے پہلے مردوں کے سوا کسی اور کو نبی بنا کر نہیں بھیجا جن کی طرف ہم وحی بھیجا کرتے تھے. اگر تم کو خبر نہیں ہے تو جو علم والے ہیں ان سے پوچھو. یہ مکہ کے کافر لوگ، آپ کی امت کے کافر لوگ آپ کو رسول نہیں مانتے. کیوں رسول نہیں مانتے؟ کہ آپ ایک بشر ہے، آپ انسان ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی اور رسول آئے وہ سب بشر تھے، انسان تھے، مرد تھے. اگر تم کو ہسٹری، اتہاس، تاریخ معلوم نہیں ہے تو دوسرے جاننے والوں سے پوچھو جن کو پچھلے نبی اور پچھلی امتوں کے حالات معلوم ہیں. جو لوگ تورات اور انجیل زبور پڑھتے ہیں ان لوگوں کو پوچھو کہ پچھلے زمانے کے اندر آنے والے تمام کے تمام اللہ کے نبی انسان تھے، بشر تھے. تو یہود نصارہ کے اندر جو صحیح علم رکھتے ہیں، صحیح نالج رکھتے ہیں اور وہ صحیح سچے ہیں، ایسے لوگوں سے پوچھو تو وہ بھی تم کو بتلائیں گے کہ اللہ کے نبی جتنے بھی آئے تھے وہ سب کے سب انسان اور بشر ہوا کرتے تھے اور مرد ہوا کرتے تھے. آگے اور اس آیت میں ایک خاص بات ہے، وہ بھی سمجھ لو. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم شریعت کی بات جانتے نہیں ہو تو جاننے والوں کو پوچھو. کیا بتلایا؟ جو لوگ شریعت کے مسئلے مسائل نہیں جانتے وہ دوسرے شریعت کو جاننے والوں کو پوچھ کر کے عمل کرے. تو جو جانتا نہیں ہے اس کے لیے فرض ہے، کمپلسری ہے کہ جاننے والوں کو پوچھے اور جاننے والا جو بتلاوے اس کے اوپر عمل کرے. اسی کو تقلید کہا جاتا ہے. اب جو علماء کرام قرآن جانتے ہیں، حدیث جانتے ہیں، اجماع جانتے ہیں، ان کے اوپر بھروسہ کرو اور بھروسہ کر کے وہ جو دین کی بات بتلائے اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے. جو آدمی جانتا ہو شریعت کو، قرآن کو، حدیث کو پوری ڈیٹیل میں، پوری تفصیل کے اندر، جیسے کہ ائمہ مجتہدین،
تو ان کو دوسروں کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی جو آدمی شریعت کو جانتا نہ ہو، احکام کو جانتا نہ ہو، مسائل کو جانتا نہ ہو، قرآن سمجھ نہیں سکتا ہو، حدیث سمجھ نہیں سکتا ہو، ایسا آدمی عالموں سے، ائمہ کرام سے پوچھ کر کے عمل کرے اور ایک امام طے کر لے۔ جیسے شہر کے اندر ڈاکٹر تو بہت سارے ہیں، لیکن ہمارا ایک فیملی ڈاکٹر فکس ہے، اسی طریقے سے ایک امام کو پوچھ کر کے ہم لوگ عمل کرنے والے بنے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا، بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ نبیوں کو روشن دلائل یعنی معجزات اور آسمانی کتابیں دے کر بھیجا تھا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم پر بھی یہ قرآن نازل کیا ہے تاکہ لوگوں کے لیے جو چیزیں نازل کی گئی وہ آپ ان کے سامنے پوری طرح کھول کر بتلا دیں، اور تاکہ وہ لوگ غور و فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر ہم نے قرآن اتارا، قرآن کے ذریعے سے ہم نے علم، ہدایت، دین لوگوں تک پہنچانا ہے۔ آپ لوگوں کو کھول کر کے سمجھا دیجئے تاکہ لوگ اس میں غور کرے، دھیان کرے اور عمل کرنے والے بنے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن کے جو الفاظ ہے، شبد ہے، وہ بھی اللہ کے یہاں سے آئے، لیکن قرآن مجید کو سمجھنا یہ ہر ایک انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سمجھا دیا، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو قرآن سمجھا دیا۔ اسی لیے قرآن کا میننگ، مطلب جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، اسی کی روشنی میں ہم کو قرآن کو سمجھنا ہے اور قرآن کے اوپر عمل کرنا ہے۔ ہر ایک آدمی قرآن کو سمجھ نہیں سکتا، اپنی چاہے عربی جانتا ہو۔ دیکھو، کوئی آدمی عربک لینگویج جانتا ہونے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ قرآن سمجھ سکتا ہے۔ قرآن کی آیتوں کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میننگ بیان کیا، جو تفسیر بیان کی، وہ بھی ہمیں سیکھنی پڑے گی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کو سامنے رکھ کر قرآن سمجھیں گے تو قرآن صحیح سمجھ میں آئے گا اور اس کے مطابق آدمی عمل کرے گا۔ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ۔ کیا بھلا جو لوگ بری چالیں چلتے ہیں، کیا جو لوگ سچے دین کو مٹانے کی بری تدبیر کرتے ہیں، سچے دین کے خلاف برے منصوبے اور پلاننگ کرتے ہیں، وہ بالکل بے خوف ہو گئے، نیڈر ہو گئے اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دسا دے یا ان پر اللہ کا عذاب آوے، اور ان کو احساس بھی نہ ہوئے، ان کو شعور بھی نہ چلے، ان کو پتہ بھی نہ چلے، شعور بھی نہ ہوئے۔ فرمایا کہ جو لوگ سچے دین کے خلاف، اسلام کے خلاف گندی گندی تدبیریں کرتے ہیں، گندی گندی پلاننگ کرتے ہیں، بری بری چالیں چلتے ہیں، اسلام کو مٹانے کی پلاننگ کرتے ہیں، اسلام میں اعتراض کھڑے کرتے ہیں،
کیا یہ لوگ بے فکر ہو گئے؟ ان کے اس غلط کام کے اوپر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا؟ ارے ان پر اللہ کا عذاب اس طریقے سے آئے گا کہ ان کو پتہ بھی نہیں چل سکے گا۔ اس طریقے سے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ کیسے کیسے اللہ کا عذاب آئے گا ان کے اوپر؟ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے، زمین پھٹے اور اللہ ان کو زمین کے اندر دھسا دے اور دھسا کر کے اللہ ان کو ختم کر دے۔ پچھلے زمانے میں بھی اور اس امت میں بھی زمین میں دھسانے کا عذاب آیا۔ اللہ میری آپ کی حفاظت فرماوے۔ او یاخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، یا ان کے چلتے پھرتے ہی اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لیوے اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ ہاں، چلتے پھرتے اچانک بیماری آ گئی، چلتے پھرتے ایکسیڈنٹ ہو گیا نعوذ باللہ، اور وہ عذاب کے اندر ہلاک کر دیے گئے، ختم کر دیے گئے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایک آدمی تندرست اپنے گھر سے نکلا، ایک دم ایکسیڈنٹ ہوا، ایک دم بیماری آ گئی، ایک دم مصیبت آ گئی، ختم ہو گیا۔ او یاخذہم علی تخوف فإن ربکم لرؤوف رحیم، یا ڈرانے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو اپنی پکڑ میں لے لیوے، سو یقیناً تمہارے رب تو بڑے شفقت کرنے والے، بڑے مہربان ہیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نافرمانوں کے اوپر اچانک اللہ عذاب نہیں بھیجتے، بلکہ شروع میں چھوٹی چھوٹی چیزیں دکھلا کر کے ڈراتے ہیں۔ توبہ کر لیوے تو بہت اچھی بات، پھر بھی توبہ نہ کرے تو بڑے عذاب میں اللہ اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ایک نافرمان قوم کو عذاب میں اس طرح پکڑتے ہیں کہ دوسری نافرمان جماعت اور قوم کو یہ منظر دیکھ کر کے ڈر لگنے لگتا ہے۔ بعض مرتبہ اللہ آہستہ آہستہ گھٹاتے گھٹاتے بھی اپنی پکڑ میں لے لیتے ہیں، جیسے قحط آیا، بیماری آئی، گھٹاتے گھٹاتے ختم کر دیتے ہیں۔ اور بعض مرتبہ مال دولت تندرستی دھیرے دھیرے گھٹتی ہے، آدمی ختم ہو جاتا ہے۔ مین پاور، منی پاور، مسلس پاور دھیرے دھیرے گھٹتا ہے اور آدمی ختم ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھو کہ اللہ کا عذاب کسی طرح بھی آ جاتا ہے۔ آج جس زمین پر انسان چلتا ہے، پھرتا ہے، بیٹھتا ہے، وہی زمین عذاب کا ذریعہ بن جاوے۔ دھرتی کمپ آ گیا، زمین پھٹی اور آدمی اندر چلا گیا۔ اسی طریقے سے صحت تندرستی دھیرے دھیرے کم ہو گئی، آدمی مر گیا۔ راحت سکون ختم ہو گیا، آدمی مر گیا۔ تو اللہ تعالی جو ہے کسی طرح بھی عذاب دینے کی طاقت رکھتے ہیں، اور دنیا میں جو عذاب آتے ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے انسان کی تربیت ہے، تاکہ انسان توبہ کر لیوے اور توبہ کر کے اللہ کو راضی کرنے والا بن جاوے۔ تو یاد رکھو، کبھی کبھی اچانک عذاب نہیں آتا، بلکہ شروع میں چھوٹی چھوٹی چیزیں آتی ہے کہ انسان توبہ کر لیوے۔ اگر چھوٹی چھوٹی مصیبت، چھوٹی چھوٹی تکلیف آوے، پھر بھی انسان توبہ نہ کرے تو اچانک بڑا عذاب آتا ہے۔ اور کبھی اللہ گھٹاتے گھٹاتے عذاب دیتے ہیں، تندرستی گھٹائی، مال گھٹایا، جو اس کے نوکر چاکر خادم اسٹاف مین پاور تھا وہ گھٹا دیا، منی پاور دولت کم کر دی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی شکل ہے۔ اور یہ عذاب اللہ نے اس لیے دیا تاکہ جو ہے
اللہ تعالی بندہ توبہ کر لے وے سیدھے راستے کے اوپر آ جاوے. تو دیکھو بندے کو اللہ فوراً عذاب نہیں دیتے، یہ بھی اللہ کی مہربانی. اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون. کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو نہیں دیکھا کہ ان چیزوں کے سائے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہوئے کبھی داہنی جانب اور کبھی بائیں جانب جھکتے رہتے ہیں، اور وہ سب اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کو ظاہر کرتے ہوتے ہیں. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں پیدا فرمائی، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پہاڑ، درخت، جتنی بھی چیزیں پیدا کی، ان میں سے بہت ساری چیزوں کا سایہ ہوتا ہے. اب یہ سایہ دیکھو کہ صبح میں جب سورج نکلتا ہے تو دوسری سائٹ میں ہوتا ہے، اور شام کو سورج ڈوبتا ہے تو دوسری سائٹ میں ہوتا ہے. جیسے کہ ہمارے ایشین ملکوں میں صبح میں ایسٹ سائڈ سے، مشرق کی طرف سے، پورو دشا سے سورج نکلتا ہے تو سایہ مغرب میں پشچم دشا کی طرف ہوتا ہے. پھر شام کو سورج ڈوبنے لگتا ہے تو سایہ پورو دشا کی طرف ہو جاتا ہے. اور ہر چیز اللہ کے حکم کے اندر ہے. یہ سائے والی چیزیں بھی اللہ کے سامنے تابعدار ہے. گویا سایہ بھی سمجھو ایک طرح کا سجدہ ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے. اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی ظاہر کرتی ہے. اے اللہ ہم آپ کے محتاج ہیں، اے اللہ آپ ہمارے خالق و مالک ہے، آپ ہمارے سب کچھ ہے، ہم آپ کے محتاج ہیں. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. اور آسمانوں اور زمین میں جتنے جاندار ہیں وہ تمام تمام فرشتے اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، اور وہ ذرا بھی تکبر نہیں کرتے. آسمان اور زمین کی ہر چیز اور فرشتے سب اللہ کے حکم کے مطابق ہے، سب اللہ کے حکم کے تابعدار ہیں. اللہ ان کو جب چاہے تب پیدا کرتے ہیں، جب چاہے ختم کرتے ہیں، جب چاہے اللہ ان کو ہرا بھرا کرتے ہیں، جب چاہے اللہ ان کو مرجاتے ہیں. اور جو ہے فرشتے بھی اللہ کے حکم پر چلتے ہیں، اور کوئی مخلوق تکبر کرتی نہیں ہے. بس یہ انسان اور جنات میں تکبر ہے، باقی تمام مخلوق اللہ کے سامنے متواضع ہیں. یخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما یؤمرون. وہ اپنے اس رب سے ڈرتے ہیں جو ان کے اوپر ہے، اور جو حکم ان کو دیا جاتا ہے اس کو وہ لوگ پورا کرتے ہیں. اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ ان کے اوپر بالا دستی رکھتے ہیں، اور جو کچھ کہا جاتا ہے اس کے مطابق وہ زندگی گزارتے ہیں، اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں. ہر مخلوق یہ سمجھتی ہے کہ اللہ میرے اوپر ہے، اور ہر مخلوق خود کو خدا کے نیچے سمجھتی ہے، اسی کو کہا گیا بالا دستی. اور ہر مخلوق پر اللہ کا حکم چلتا ہے، گویا اللہ ہمارے اوپر ہے اور اللہ کا حکم ہمارے اوپر ہے، اور ہم اللہ کے حکم کے نیچے ہیں، اور ہم سب کو اللہ کا حکم پورا کرنا ہے. یہ اس آیت کریمہ کی خاص تعلیم ہے. یہ سجدے کی آیت ہے. جو بھی لوگ لائیو تفسیر سنتے ہو وہ لوگ اس آیت کے اوپر سجدہ کر لے وے. یہ سجدے تلاوت کی آیت ہے. تو جب ہر مخلوق اللہ کے سامنے تابع ہیں، فرما بردار ہے،
اللہ کی محتاج ہے اور اللہ کے سامنے عاجزی کرتی ہے، اللہ کا حکم پورا کرتے ہیں، فرشتے بھی اللہ کا حکم پورا کرتے ہیں، تو انسان اور جنات کو بھی اللہ کا حکم پورا کرنا چاہیے۔